ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونؤمن به ونتوب الیہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، صدق الله العظيم۔ قابل قدر بزرگوں اور معزز دینی بہنوں، رمضان المبارک کی آمد ہے، اس کے پیش نظر قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کا انتخاب کیا گیا، اس کا بھی کچھ حصہ سنایا گیا۔ رمضان المبارک یہ روزوں کے ساتھ خاص مہینہ ہے، اور روزے اس امت کے ساتھ خاص نہیں ہیں، بلکہ روزے تمام امتوں میں رہے ہیں اور مختلف نوع کے، مختلف قسموں کے رہے ہیں۔ مثلا خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، ایسے فرض کیا ہے تم پر جیسے تم سے پہلوں پر بھی کیا۔ مطلب یہ ہوا روزے تو پہلے سے فرض ہیں، کیفیت البتہ تھوڑی سی الگ الگ ہے۔ کیفیت یہ ہے کہ کب سے روزہ شروع کرے اور کب ختم۔ پہلے زمانے میں تھا کہ غروب الشمس کے بعد ایک گھڑی گزرنے کے بعد لوگ افطار کر لیتے اور اس کے بعد سو جاتے تھے، سو گئے، ان کا روزہ شروع ہو، دوبارہ غروب الشمس کے بعد ہی وہ افطار کر سکتے تھے، درمیان میں افطار نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورے 24 گھنٹے کا اللہ تعالیٰ نے انہیں روزہ رکھوایا۔ اس امت کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ احل لکم لیلۃ الصیام، اللہ تعالیٰ نے دن کو روزہ رکھا ہے، رات کو کھانے پینے کی اور وہ جو جائز چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو برتنے کی اجازت دے رکھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ امت بڑی عجیب ہے، اس کے ساتھ جتنے اللہ تعالیٰ کے لاڑ ہیں وہ سب کے سب قربان جائیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے صدقے میں، ورنہ اس امت میں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے کہ اس کو عزت دی جائے۔ اور امتی بھی تھے اور نبیوں کے امتی بھی تھے، لیکن انہوں نے جب تھوڑی سی خطائیں کی، تھوڑی سی لغزشیں کی، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے جو احکام تھے وہ بڑے زبردست، عظیم۔ مثلا بنی اسرائیل میں دیکھ لو، تھوڑی سی غلطی کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر ایک اپنے آپ کو اپنی جان سے مار دے، سزا ہے، تب تمہاری معافی ہوگی، نہیں تو تمہیں معاف نہیں کیا جائے۔ اس امت کا معاملہ ایسا نہیں، اس امت کے ساتھ رعایتیں ہی رعایتیں، اس امت کے ساتھ مہربانیاں ہی مہربانیاں۔ اس امت کے
بعض تو ایسے ہیں کہ ان کی رعایت ان کے ساتھ خاص ہے، دوسروں کے ساتھ نہیں۔ اس آیت کے شان نزول میں مفسرین نے ایک واقعہ نقل فرمایا۔ حکم کے اعتبار سے یہ سب کے لیے نہیں ہے جو میں سنا رہا ہوں۔ 24 گھنٹے کا روزہ ابتداء زمانہ اسلام میں بھی تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی پہلے 24 گھنٹے ہی کا روزہ تھا۔ ہو گیا یہ اختلاط ہو گیا، بیوی سے ملاقات ہو گئی، اب صبح کو اٹھے ہیں تو پریشانی، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک واقعہ یہ اسی زمن کا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اور ایک واقعہ دوسرے صحابی سے منقول ہے۔ میں جو سنا رہا ہوں وہ دوسرے صحابی کا قصہ ہے، کیونکہ انہوں نے ایک خاص طرز پر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے غلطی ہوگی، روزہ ٹوٹ گیا، اب کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا کہ بھائی قضا بھی رکھنا پڑے گی اور کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ یا رسول اللہ قضا رکھ لو، بولے تو ہو جاتا، کفارہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا شہرین متتابعین، 2 مہینے مسلسل روزہ رکھو۔ تمہیں غلطی ایسی کی؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک میں یہ حال ہو گیا تو 2 مہینے میں کیا حال ہوگا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام نے رعایت فرماتے ہوئے یوں فرمایا کہ اچھا ایسا کرو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ اور کہا یا رسول اللہ آپ کو تو پتہ ہی ہے پورے مدینے میں مجھ سے بھی بڑا کوئی مسکین نہیں ہے، میں سب سے بڑا مسکین ہوں، میں کس کو کھلاؤں گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا انتظار کرو۔ وہ تھوڑی دیر انتظار کرتے رہے، اتنے میں صحابہ کرام کے وفود آتے رہتے تھے ہدایہ اور تحائف لے کر، بالخصوص اہل صفہ کے لیے بھی کھجوریں آتے رہتی تھی، تو اس میں سے ایک کھجور کا ٹوکرا ہے۔ تو حضور نے فرمایا بھائی اچھا ایسا کرو، تم مسکین ہو نا، تو یہ لے لو، لے کر کے اپنے روزے کا کفارہ ادا کرنے کے لیے مسکینوں میں بانٹ۔ تو انہوں نے کہا مجھ سے بڑا مسکین کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا تیرے روزے کا کفارہ تو ہی کھانا چاہتا۔ یہ واحد قصہ ہے، یہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اور یہ نبی کے صدقے میں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ حکم سب پر لاگو ہوگا۔ اب وہ ویسے غریب صحابی تھے، ان کے لیے استثنائی فیصلہ تھا نبی علیہ السلام کا کہ آپ نے ان کے پاس صدقہ دیا بھی، پھر اس کو ان کے لیے حلال کیا بھی، اور یہ نبی کو حق ہے، دوسروں کو نہیں۔ دوسرا کوئی مفتی کبھی نہیں بول سکتا کہ چلو تمہاری زکوٰۃ کا مال تم بیوی کو دے دو، پھر وہ تم لے لو، تمہارے لیے حلال۔ ایسا کرنے والے کرتے ہیں تو فرمایا کہ یہ دین میں حیلہ سازی کرنے والے ہیں، اور یہ گناہ کبیرہ کے مرتکب۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کوئی مجبوری ہے، کوئی عذر شرعی ہے، شریعت نے جتنی گنجائش دی ہے، اگر مفتی راستہ بتاتا ہے تو الگ بات، حیلے بتا کر ایسی تدبیریں نہیں کر سکتے، ورنہ شریعت پھر مذاق بن کے رہ جاتی ہے۔ تو اس امت کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے اس پر بہت سی مہربانیاں کی۔ ان مہربانیوں میں سے ایک مہربانی یہ بھی ہے کہ رمضان کے روزوں کے معاملے میں فرمایا کہ دیکھو روزے بڑی عجیب چیز ہے۔ عجیب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، جتنے کینسر پیشنٹس ہیں، کینسر پیشنٹس وہ بھی لاسٹ اسٹیجز والے، 4th اسٹیج 5th اسٹیج میں جب چلے جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی اور علاج نہیں ہوتا تو ایک ہی علاج ہے روزہ رکھا ہو۔ جا کر دیکھ لو۔ یہ الگ بات ہے وہ لوگ یہ کہتے ہیں ڈائٹ ہے، اصل میں ان کو دین میں ڈاؤٹ ہے،
اس لیے نام ڈائٹ رکھ دیا، ورنہ ہمارے دین میں تو روزہ ہے، اور یہ روزہ کینسر جیسے مرض سے علاج کا سبب، اور کینسر جیسے مرض کے لیے علاج بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ دیکھیے کہ ایک بندہ سال بھر میں کتنی غذائیں کھاتا ہے، کتنے کیڑے کھا لیتا ہے، کبھی دھو کے کھایا، کبھی بغیر دھوئے کھا لیا، کبھی ہاتھ دھویا، کبھی نہیں دھویا۔ غلطی ہو سکتی ہے انسان سے، بشری تقاضے ہیں، جلد بازی میں آدمی کوئی غلطی کر بیٹھا۔ ایسے میں اگر اس کے جسم کا اندرونی نظام خراب ہو گیا تو ہمارا اس سے مادی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رننگ کر رہے تھے جسم صاحب۔ یہ وہ دور ہے، اگر میں اس پر اجر اور ثواب سنایا نا پہلے، تو کوئی بھی روزہ رکھنے کے لیے اتنا جلدی تیار نہیں ہوتا۔ تو جس چیز سے روزہ رکھنے کے لیے جلدی تیار ہوں گے، میں وہاں سے شروع کر رہا ہوں۔ فضائل میں بدنی فائدے اس کے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں مرد یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی سب سے زیادہ سلم ٹرم ہو، اور عورتیں بھی یہی چاہتی ہیں کہ ہم خوبصورت نظر آئے۔ اور آپ جانتی ہیں خوبصورتی کا راز روزے میں، کتنی بھدی عورتیں ہیں، مثلا یہ کہ حجم کے اعتبار سے ادھر گوشت پھیل گیا، ادھر گوشت پھیل گیا۔ اب آپ سیدھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ صاحب میرا شوہر مجھے پہلے بہت محبت سے دیکھا کرتا تھا، لیکن اب اس کی نگاہ التفات بدل گئی، اب وہ دوسرے کی طرف نظر کرنے لگا ہے۔ ذرا میرا جسم اگر صحیح شیڈول ہو جائے تو میرے شوہر کو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ مجھے کوئی تدبیر سجھا دیجیے۔ تو اطباء اور ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ آپ سیدھے سیدھے ڈائٹ پر آ جائیں۔ کیا مطلب ہے؟ جب آپ اپنی غذا کو محدود کر لیں گے اور اس میں ضروری اور لمیٹڈ غذا کا استعمال کریں گے، تو پھر ایسی صورت میں آپ کے جسم کو بھی قوت ملے گی ضروری غذا کی وجہ سے، اور وہ لمیٹڈ ہونے کی وجہ سے یہ ہوگا کہ جب آپ کو بھوک کا تقاضا ہوگا اور آپ کھانا نہیں دیں گے اپنی باڈی کو، تو آپ کے اپنے اندرون میں جسم میں کیڑے ہوتے ہیں، ایک اچھے قسم کے کیڑے ہیں جو ہاضمہ والی کیفیت پیدا کرتے ہیں، یعنی نظام ہضم کو درست کرتے ہیں، اور کچھ برے کیڑے ہیں جو جسم انسانی میں پھیل جاتے ہیں۔ تو یہ جو اچھے والے کیڑے ہیں نا، جب ان کو غذا نہیں پہنچتی تو یہ برے کیڑوں کو کھانا شروع کر دیتے ہیں، تو گویا بیماریوں کو ختم کرنے کا یہ سبب اور ذریعہ ہے، فیٹ کو ختم کرنے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اطباء یہ کہتے ہیں کہ روزہ اس لیے رکھو کہ آپ کے جسم کو متوازن بنایا جا سکتا ہے۔ عموماً اس کو ویٹ لاس کرنا بولتے ہیں، مگر ہم لوگوں کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہو گیا رمضان کے معاملے میں۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا امیر اللہ خان صاحب دامت برکاتہم بیان فرما رہے تھے، تو انہوں نے ایک عجیب سی بات کہی تھی، مگر ظرافت میں ایک حقیقت ہے تو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب ان کو سلام کرے، انہوں تھے چپل کی دکان میں، انہوں چپل خریدنے گئے تھے، دور سے ہاتھ میں چپل تھی، وہ ماپ لینے کے واسطے دے تھے نا، تو ہاتھ اٹھا کے انہوں چپل دکھایا تو امیر اللہ خان صاحب گھوسا دکھایا۔ کیا ہوا؟ تو جوتا دکھایا، میں گھوسا دکھایا۔ بعد میں بات ہوئی، نہیں صاحب میں جوتا نہیں دکھایا، میں تمہارے کو روک رہا تھا، کئی کے واسطے وہ تو انہیں ہندو مل کے پوچھ رہا وہ تمہارے کھانے پینے کا مہینہ کب آتا ہو، انہیں ہے غیر مسلم، تمہارے کھانے پینے کا مہینہ کب آتا ہو؟ میں بولا بھائی ہمارے پاس بھوکے رہنے کا مہینہ ہے بول کے مانوں، کھانے پینے کا مہینہ نہیں مانوں۔ تو چھپ بیٹھو جی حضرت، رات کو سحری میں دن بھر بھوکا رہنا ہے بول کو پیٹ لیتے ہیں، افطار میں دن بھر بھوکا تھا بول کو پیٹ لیتے، دونوں مینیج کر لیتے۔ یہ تو وہ ہے جو روز کی کاؤنٹنگ ختم کرتے ہیں ہم لوگ، اتنا تو روز کھانا ہے بولے سے، تھوڑا افطار میں تھوڑا سحری میں ڈھکن لگے، 20 کا پورا کر لیے سو ہے، اس سے بڑھ کو کھاتے ہیں تم لوگ۔ وہ کیا اذان افطار سے پہلے فروٹ کھاتے ہیں، عشاء کی تراویح کے بعد میں نکل کو حلیم کھاتے ہیں۔ یہ کھانے کا مہینہ نہیں تو ابھی کیا مہینہ ہے؟ تو ہم لوگوں نے رمضان المبارک کو کھانے اور پینے کا مہینہ سمجھ لیا۔ مجھے معاف کریں، یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ حالانکہ روزہ تو اس لیے تھا کہ بھئی ہمارے اندرونی نظام میں اگر کوئی خرابی آ گئی ہے تو اس کے علاج کے لیے ہم روزہ رکھیں۔ اطباء یہی کہتے ہیں، حکماء یہی کہتے ہیں،
بجائے اس کے کہ ہم علاج کریں، الٹا جو ہے جن چیزوں سے بیماریاں ہوتی ہیں ہم انہی چیزوں کو برتنے اور استعمال کرنے لگ جائیں، تو پھر اب روزہ نہیں رہتا، روزہ نہیں رہتا۔ روزے کی غایتوں میں سے ایک غایت علماء امت نے لکھی ہے کہ بطون انسانی میں یا قلب انسانی میں اخوت و ہمدردی کا پیدا ہونا، انسانیت کا اجاگر ہونا، یعنی ایک وقت اگر تم نہیں کھاؤ گے، ہمارے سحری اور افطار نہیں، صحابہ کے سحری اور افطار لے لو، صحابی ہے، وہ سحر کرتے ہیں سنت سمجھ کر کرتے ہیں، افطار کرتے ہیں سنت سمجھ کے کرتے ہیں، درمیان کی بھوکے رہنے کی حالت کو بیلنس کرنے کی فکر نہیں کرتے، جتنا ان کا معمول ہے اتنا ہی کھاتے ہیں، معمول سے نہ تجاوز کرتے ہیں نہ معمول سے کمی کرتے ہیں، یہ ہے اعتدال، اور یہ شریعت کو بہت پسند ہے۔ تو صحابی ناشتے کے بقدر سحری میں کھا رہے ہیں، شام عشائیہ کے بقدر افطار میں کھا رہے ہیں، باقی دوپہر کے کھانے کی بھوک جب محسوس ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ علماء امت یہ فرماتے ہیں کہ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تمہارے اندرون میں انسانیت پیدا ہوگی، تمہیں پتہ چلے گا کہ آج فلسطین کی سرزمین پر بھوک اور پیاس کی شدت میں آٹے کی بوری کے پھٹ جانے پر اس کے بکھرے ہوئے آٹے کو چننے والے بچے کس بھوک سے گزر رہے ہیں، کس شدت سے گزر رہے ہیں، کس کرب سے گزر رہے ہیں۔ ہمارے گھر میں اللہ نہ کرے بات سمجھانے کے لیے مثال ہے، اگر آٹے کی بوری پھٹ گئی اور اس کا آٹا زمین پہ گر گیا، مجھے بتاؤ ہماری 7 نسلوں میں کبھی کسی نے اس کو اٹھایا ہوگا؟ اگر ریتی میں گر گیا۔ دوسرے کی بھوک کی شدت، اس کے دل کی تکلیف، اس کے جسم کی تکلیف کا احساس ہمارے اندرون میں کب آئے؟ یہ انسانیت ہمارے اندرون میں پیدا کرنے کے لیے رب العالمین نے رمضان المبارک جیسا عظیم الشان مہینہ عطا فرمایا کہ کم از کم ایک وقت بھوکے رہو، تاکہ تمہیں بھوکوں کی بھوک کا احساس ہو اور پھر تمہاری زبان شاکر ہو کہ مولا نے تمہیں کیا کچھ نوازا ہوا ہے۔ ایک طرف ہمیں شکر گزار بناتا ہے اور دوسری طرف ہمارے اندرون میں بھوک سے بھائی اتنی بے قراری ہوتی ہے، تو ان بھوکوں کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ آگے بڑھ کر بندہ جب کسی کے لیے 2 روٹی کا بندوبست کرتا ہے تو پروردگار عالم کی جانب سے اس کے لیے عنایات ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، برکتیں ہی برکتیں۔ انسانیت پیدا ہوتی ہے روزے سے، جسم سلامت رہتا ہے، اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں، شاکر بندہ بن جاتا ہے، اچھے اخلاق میں سے انسانیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے، اچھے اخلاق میں سے۔ روزے میں نفس کو قابو میں رکھتا ہے، یہی تو مقصد زندگی ہے۔ مقصد زندگی کیا ہے؟ اپنی مرضیات کو فنا کرنا اور رب کی مرضیات کو پورا کرنا۔ اگر مقصد زندگی مل گیا تو اور کیا چاہیے؟ روزہ اگر جیسا رکھنا ہے ویسا رکھے تو مقصد زندگی کو پالے گا، لیکن اگر ویسا روزہ نہ رکھے تو مقصد زندگی تک نہیں پہنچ سکے گا۔ مثلا ایک آدمی جب اللہ تعالیٰ نے اس کو جسم دیا، جوانی دی، طاقت عطا فرمائی، کھانے پینے کو اشیاء میسر ہو، اچھے گھرانے سے تعلق رکھتا ہو، ہر چیز بر وقت اسے مہیا ہو جاتی ہو، ایسے میں جب کھانا کھاتا ہے تو اشتہا کی وجہ سے چاہ پیدا ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے تقاضا کرتا ہے وہ نکاح کا، یعنی یہ کہ یہ کھانے پینے کی چیزیں انسانی شہوات کو ابھارتی، خواہشات کو ابھارتی۔ پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال راستہ بتایا، فانکحوا، نکاح کر لو۔ اللہ نے درست راستہ رکھا، فطرت رکھی تو تقاضۂ فطرت کی تکمیل کے لیے اسباب بھی رکھے۔ اب اس کے بعد والے درجے میں غور کریں تو پیارے آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإن لم يستطع فعلیہ بالصوم، اگر تم نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے تو پھر تم پہ لازم ہے کہ روزہ رکھو۔ کیوں؟ یہ تمہارے نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے ممد اور معاون۔ تو روزہ کیا ہو گیا؟
روحانی غذا ہو گئی صاحب. مقصد روزہ مرضیات رب کو پورا کرنا ہے. تو پھر مرضیات رب کب پوری ہوں گی؟ جب نفس قابو میں ہوگا، اور نفس قابو میں روزے سے آتا ہے. روزہ اس سے ہمارے مادی فائدے بھی ہیں، روزہ اس سے ہمارے اخلاقی فائدے بھی ہیں، روزہ اس سے ہمارے نفس پر کنٹرول بھی ہے. اس میں جسم کا فائدہ بھی ہے، اس میں روح کا فائدہ بھی ہے، اس میں مادی دنیاوی فائدہ بھی ہے، اس میں اخروی فائدہ بھی ہے. سب سے عظیم فائدہ اللہ کی رضا مل جاتی ہے، سب سے عظیم فائدہ. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. لوگوں کے لیے بعض بو پسندیدہ ہوتی ہے اور بعض بوئیں کریہ ہوتی ہیں، ناپسندیدہ ہوتی ہیں. ایسے ہی وہ آدمی، ذرا تصور کرنا کہ برش کیے بغیر باہر نکل گیا، کسی سے ملاقات کی، ہائے ہلو سلام علیکم، برش نہیں کیا ہوا ہے، تو اس کے منہ سے جو بو نکل رہی ہے، اس بو کی وجہ سے سامنے والے کو کراہیت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ واقع ہونا بھی چاہیے. اس لیے سنت یہ ہے کہ آدمی مسواک کرے، سنت یہ ہے کہ آدمی مسواک کرے، تاکہ بو جو کریہ بو ہے وہ ختم ہو جائے اور دوسرے سے ملے تو اس کو ناگواری نہ ہو ملاقات میں. رہ گیا مسئلہ اس پر ایک آدمی بھوکا ہو اور بھوک کی وجہ سے منہ بھی نہ دھویا ہو، پھر بھوکا بھی ہو، تو اب اس منہ کی بو بڑھ جاتی ہے ناپسندیدہ بو میں. کیوں؟ کھانا بھی نہیں کھایا صاحب. کیوں نہیں کھایا؟ منہ بھی نہیں دھویا صاحب. تو پیٹ کے خالی ہونے، معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے ایسڈ جو ہوتا ہے، اس کی جو بو ہوتی ہے وہ بھی منہ میں سے ظاہر ہوتی ہے. اور منہ نہیں دھونے کی وجہ سے دانتوں کے اندر سے نکلنے والا جو لعاب ہے، اس لعاب کی بدبو شامل ہو جاتی ہے. تو دو چیزیں اکٹھی ہوگی. جو بو دنیا والوں کے لیے انتہائی ناپسندیدہ ہے، لیکن نیت روزے کی کر رکھی ہو، تو پروردگار عالم کے پاس اس روزے دار کی افطار کے وقت خالی معدے کی وجہ سے اور منہ نہ دھونے کی وجہ سے جو بو نکل رہی ہے، لوگوں کے لیے کریہ ہو سکتی ہے، رب کے ہاں مسک سے زیادہ پسندیدہ. یہ ہے اللہ کی رضا. اللہ اس سے راضی ہے. کیوں؟ اس کے منہ سے بو اس لیے نکل رہی کہ میرے حکم کی تعمیل میں اس نے ہاتھ نہیں لگایا منہ کو دھونے کے لیے، برش نہیں کیا. برش کرا تو روزہ ٹوٹ جاتا. اللہ کا حکم نہ ٹوٹے اس لیے نہیں کیا. کھانا کھا لیتا تو وہ بو دب جاتی، لیکن نہیں کھایا. کیوں نہیں کھایا؟ رب نے کہا روزے میں نہیں کھا سکتا تو نہیں کھا رہا. تو میرے حکم کی وجہ سے لوگوں کے لیے وہ پسندیدہ ہو ناپسندیدہ ہو، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. لیکن اللہ کو وہ اتنی پسند ہے جیسے مشک کی بو ہمیں پسند ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ کے پاس روزے دار کی افطار کے وقت میں منہ سے نکلنے والی بو. کریح المسک کا لفظ آیا حدیث. فم الصائم، روزدار کے منہ سے نکلنے والی. تو اللہ تعالیٰ کی رضا اس سے ملتی ہے. روزہ کیا ہے؟ روزہ ہے پیسے بچانے کا ذریعہ. روزہ کیا ہے؟ اگر یہ بات اگر مارکیٹ میں بول دیا نا، کل سے سب روزدار ہو جاتے. کیسا پیسہ بچتے صاحب؟ ایک ہوتا ہے آپ میاں کی مہربانی سے، باپ کی مہربانی سے، بھائی کی مہربانی سے گھر میں آ جاتا، مہینے بھر کا پتہ بھی نہیں چلتا کہاں بچنا چاہیے کہاں نہیں بچنا چاہیے. بعض علاقے ایسے ہیں آپ کو نہیں اندازہ ہے، تو عمرہ چلے جاؤ پتہ چل جائے گا. صبح کا کھانا خریدو تو ملے گا، نہیں خریدو تو بھوکے رہنا ہے. دوپہر کا کھانا خریدو تو ملے گا، نہیں خریدو تو بھوکے رہنا ہے. شام کا کھانا خریدو تو ملے گا، نہیں خریدو تو بھوکے رہنا ہے. بعض معتمرین ایسے ہیں کہ جب عمرے کو جاتے ہیں تو انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے ٹکٹ کے پیسے جمع کیے ہیں،
اور ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہاں جا کے کھانا خرید سکتے ہیں، مگر اللہ کے گھر کے عشق میں وہ نکل پڑے ہیں، اور جب چلے گئے ہیں تو اپنے پیسے کو کیسے خرچ کرنا ہے انہوں نے ایک پلان بنایا۔ ان پلان بنانے والوں میں فقیر بھی شامل۔ ایسا عمرہ میرا بھی ہوا، میرے جیب میں صرف 5 ریال۔ تصور کر سکتے ہیں کہ 5 ریال میں ایک آدمی عمرہ کرائے؟ ہم لوگوں نے ایک کام کیا، اس 5 ریال میں 2 ریال میں آپ کو دہی کی ایک پاکٹ مل جاتی ہے، 1 ریال کی ہم نے شکر لے لی، اور اس کے بعد میں وہاں 1 ریال میں 4 روٹیاں ایک پاکٹ میں مل جاتی ہیں، وہ ہم نے لے لی۔ 2 دن کا ہمارا قیام تھا۔ ہم نے کہا کہ بھائی آج 1 روٹی کھا لیں گے اس دہی میں شکر ملا کر کے، کل 1 روٹی صبح میں 1 روٹی شام میں کھا لیں گے، اس طرح ہمارے 2 دن یہاں قیام بھی ہو جائے گا، اور اس 5 ریال میں ہمارا اطمینان سے کھانا بھی ہو گیا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑی، اور عمرہ کر کے آئے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں حسن تدبیر۔ آدمی کے پاس تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، اس کو برتے اور استعمال کرے، عقل دی ہے اس کو استعمال کرے تو کوئی بھی کام کر سکتا ہے۔ یہ میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ میری واہ واہ، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ پیسے بچتے کیسے ہیں، سمجھانا اصل مجھے وہ ہے۔ دیکھو ایک موقع ہے کہ آپ خود پکائیں اور کھائیں، تو وہ تو شکر کرو کہ شوہر گھر میں صادر لا کے مہینے کا ڈال دیتا ہے، باپ ہے صادر لا کے ڈال دیتا ہے، اور بھائی ہے آپ نے بڑی اس کو ڈانٹ لگائی کہ صبح سے سودا منگا رہی ہوں لایا نہیں، تو انہیں بھی 1 مہینے کا لا کے ہیلو تمہارا پکارش نہ بول کے ڈال دیں۔ تو ہمارے پاس مہینوں میں پتہ نہیں چلتا کب بچ سکتا ہے، کتنا بچ سکتا ہے۔ کیسا بچ سکتا ہوگا؟ ایک وقت صبح میں کھا لیں خرید کر اگر کھا رہے ہو، اور دوسرے وقت شام میں کھا لیں۔ دوپہر کا کھانا آپ نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ چلو شام میں کھانا ہی ہے نا، صبح ناشتہ تھوڑا تاخیر سے کر لیں گے، شام کا کھانا تھوڑا جلدی کھا لیں گے، درمیان کا کھانا نہیں کھائیں گے۔ تو مجھے بتاؤ یہ درمیان کے پیسے بچ گئے کہ نہیں بچے؟ اگر 30 دن یہ درمیان کے پیسے بچے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ 30 بھوکوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ کتنے دن؟ رمضان کے 30 دن۔ اگر 30 دن آپ نے یہ اہتمام کیا تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ 30 بھوکوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ تھوڑی اب سمجھ میں آ رہی ہے؟ پیسے بچتے ہیں روزے سے، روزے سے پیسے کیسا بچتے ہیں سمجھ آ رہا؟ اللہ نے روزے تو اس لیے دیے تھے کہ بھائی تمہارے اندرون میں انسانیت پیدا ہو، اور دوسرے کے لیے ہمدردی تمہارے اندرون میں آئے، اور تھوڑی سی بچت تم کر لو اپنے لیے۔ لیکن ہم لوگوں کو ہے کہ بس بچانا ہی نہیں ہے، الٹا اسراف کرنا ہے، جائز جگہ خرچ کرنا، اور ضرورت سے زائد کرنے کا نام اسراف ہے۔ اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے تبذیر کو اسراف سمجھ لیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک گناہ وہ ہے کہ آدمی ناپسندیدہ جگہ خرچ کرے، اس کا نام ہے تبذیر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ مثلا ایک آدمی شراب میں پیسہ لگاتا ہے، یہ تبذیر ہے، جوے میں پیسہ لگاتا ہے، یہ تبذیر ہے۔ اسراف کیا ہے پھر؟ اسراف نام ہے حلال جگہ ضرورت سے زائد لگانے کا، اور اسراف کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ترجمہ میرا نہیں ہے، علماء امت نے کر رکھا ہے۔ چونکہ ہم کو فرق نہیں معلوم تو فرق بتانے کے لیے میں نے تھوڑی سی بات عرض کر دی یہاں پر درمیان میں۔ اور رمضان میں اسراف بہت ہوتا ہے، دسترخوان پر جتنی ضرورت ہے اتنا فروٹ نہیں، اس سے زائد فروٹ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ افطار پارٹیاں ہوتی ہیں اس میں اسراف ہوتا ہے۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے اسراف کا، لیکن اس سے بڑا گناہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے روزہ رکھا حلال لیکن ہم افطار کرتے ہیں حرام سے، تو ہمارا روزہ ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا؟ عموماً روڈوں پہ اہل سیاست روزہ افطار پارٹیاں کرا دیتے ہیں، روزہ افطار کرا دیتے ہیں۔ بھئی آپ کے بھائی نے دعوت دی، آپ جائیے، اس کو بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ملے گا۔ آپ اپنے بھائی کو بلائیے، آپ کو بھی ثواب ملے گا، اسے بھی ملے گا۔ آپ کے مولانا نے بلایا، آپ اعتماد کریے، جائیے۔ قریبی رشتہ دار ہے، آپ اعتماد کریے، بلائیے، جائیے، ٹھیک ہے۔ لیکن اننون آدمی ہے جسے آپ نہیں جانتے،
اس نے افطار پارٹی رکھی ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کی آمدنی حلال ہے؟ نہیں معلوم ہے، تو مشکوک چیز سے اگر خدا نخواستہ اس نے حرام مال سے آپ کو افطار کرایا ہوگا تو آپ کو اس افطار کا کوئی فائدہ ملے گا، یا اس دن بھر کے روزے کا آپ کو کوئی فائدہ ملے گا؟ یہ محرومی ہو جاتی ہے تھوڑی سی نادانی کی وجہ سے۔ تو رمضان مبارک قریب آ رہے ہیں تو دو چار ضروری باتیں اس موقع پر سمجھنے اور سمجھانے کی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انداز بالکل عجیب ہے، ہمیشہ جو میری تقریر کا نہج ہوتا ہے وہ الگ ہے، آج صرف فہمائش ہے۔ مرد یہ سوچے کہ بھائی ہر روزدار کے روزے کا ثواب کیسے میرے نام اعمال میں آئے، کیسے میرے نام اعمال میں آئے۔ طریقہ بتاؤ۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا حضرت مولانا شاہ کمال الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی بھی کھانے بیٹھیں یا افطار کو بیٹھیں، آپ کا معمول یہ تھا کہ چونکہ لوگ پہلے کھجور سے افطار کرتے ہیں، چونکہ ہم گھر کے بچے ہیں، ہم نے زیادہ دیکھا ہوا، تو کھجور حضرت کے پاس جب رہتی نا بازو رکھ لیتے تھے، اس کے بعد اس میں سے لے کے لو بیٹے آپ یہ آپ لیجیے۔ اب جو حضرت دے رہے ہیں اس کو تو ہم برکت سمجھ کے لے رہے ہیں، حضرت دے رہے ہیں بھائی، حضرت کے ہاتھ سے لیا ہوا کھجور، پھر اس سے افطار کریں گے۔ یہ معمول خالی افطار میں نہیں تھا، سحری میں بھی تھا۔ پہلے پورے بچوں کی پلیٹ لے کے حضرت اپنے ہاتھ سے کھانا ڈالتے، سب کے پاس پلیٹ پہنچ جاتی، پھر اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالتے۔ ایک مرتبہ میں نے سوال کیا کہ حضرت یہ جو آپ کھجور تقسیم کرتے ہیں افطار میں یا صبح میں سحری میں کھانا تقسیم کرتے ہیں، ہم لوگ خدمت کے لیے خدام موجود ہیں، آپ کیوں زحمت کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اگر تم یہ کر لو گے تو تمہارے نام اعمال میں ثواب جائے گا، اگر میں کروں گا تو اتنے لوگوں کو افطار کرانے کا ثواب میرے نام اعمال میں آئے گا۔ تو کیا تم مجھے اس ثواب سے بھی محروم کرنا چاہتے ہو؟ یہ تھے ہمارے اکابرین۔ کیا مطلب ہے؟ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم پیٹ بھر کسی کو کھلاؤ گے تبھی تمہیں اجر دیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ایک تمر کھجور سے کسی کو روزہ افطار کرا دو، اور لسی کے ایک گھونٹ سے کسی کو افطار کرا دو، تب بھی وہی اجر ملے گا جو اس روزدار نے دن بھر میں روزہ رکھ کے کمایا ہے۔ افطار کرانے والے کے نام اعمال میں وہ اجر لکھا جائے گا۔ بہنیں ناراض نہ ہو، ایک جگہ میں نے خطاب کیا تو یہی حدیث سنائی، اس کا تھوڑی سی ترجمانی کی تو اندر سے چٹھی آئی، سارے ثواب مردوں کے واسطے سے کہ عورتوں کے واسطے کچھ تو بھی ہے نہیں ہے کچھ۔ تو میں جہاں بھی عورتوں میں بات کرتا ہوں تو یہ بھی ضرور سنا دیتا ہوں۔ فضائل کے اعتبار سے اس سے متعلقہ کوئی روایت تو نہیں ہے، لیکن دوسری روایات سے استدلال کرتے ہوئے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے روزہ افطار کرانے والے میں دو قسم ہیں، سحری کرانے والوں میں بھی دو قسم ہیں۔ تحقیق کریں گے تو آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے، میں تھوڑی سی موٹی تحقیق آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک آدمی ہے، تجارت کے لیے نکلا، ملازمت کے لیے نکلا، دن بھر کام کیا، شام کو چند پیسے اس کے ہاتھ میں آئے، اس نے اس سے ترکاری خریدی، پھل فروٹ خریدے، گھر آیا، بیگم سے کہا کہ بیگم آپ یہ کھانا چولہے میں پکا دے، یہ فروٹ ہے میں افطار کے لیے تیار کر دوں، اور یہ اس طرح دسترخوان پر ہم لگائیں گے، سب مل بیٹھ کے کھا لیں گے گھر بھر۔ بیگم چولہے کے پاس چلی گئی، تو یہ جو ایک ایک روپیے سے خرید کے اس نے سودا لایا ہے، تو یہ جب بڑھتا جائے گا اور اس کو جب استعمال کیا جائے گا تو پورے گھر والے کریں گے۔ تو یہ جو دن بھر کما کر آدمی لایا اور اس کے بعد سب نے افطار کیا، تو ان سب کا ثواب کس کو ملے گا؟ دن بھر محنت کر کے کمانے والے کو ملے گا۔ تو مرد کے حصے میں سب کو افطار کرانے کا ثواب ہے۔ مرد نے جو چیز جس حال میں ہے اس حال میں لا کے نہیں رکھی، اور وہ ہمارے لیے کافی نہیں، ایک کھجور ہمارے لیے کافی نہیں۔ کھانا پکے، روٹی پکے، ہم کھائیں، مطمئن ہوں، سیر ہوں، تب جا کے ہمارا گویا اطمینان ہو، ہمارے جسم کو اطمینان ہوتا ہے، کمزوری دور ہوتی ہے۔ جب تھوڑی توانائی ملتی ہے افطار کے بعد تو تراویح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تھوڑی توانائی مل جاتی ہے سحر میں تو پھر جب تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بہنیں، جو مرد باہر کما کر لاتا ہے اس سے افطار کراتا ہے، تو افطار کرانے کا اجر مردوں کو ملتا ہے۔ تو
تو اپنے شوہر کی آمدنی، اپنے باپ کی آمدنی اور اپنے بھائی کی آمدنی اور اپنے بیٹے کی آمدنی سے آئے ہوئے مال کو لے کر چولہے میں پکانے والی خاتون کو بھی اللہ محروم نہیں کرتے۔ اگر ایک خاتون صرف اس نیت سے پکاتی ہے کہ میں اس لیے پکاتی ہوں کہ یہ لوگ روزہ رکھ لیں، میں اس لیے پکاتی ہوں کہ یہ لوگ افطار کر لیں، تو جتنے لوگوں کو وہ سحری کرائے گی، اس سحر کے بعد جتنے روزہ رکھیں گے، ہر روزہ رکھنے والے کا اجر اللہ تعالیٰ اس سحری کرانے والی کو عطا فرمائے، اور ہر افطار کرنے والے کا اجر اللہ تعالیٰ اس عورت کو عطا فرمائے۔ نہ صرف یہ، بلکہ اگر تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ایک روزہ دار فجر کی نماز سے شروع ہو جاتا ہے، بلکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ تہجد کبھی سحری سے پہلے پڑھی جاتی اور کبھی تھوڑا وقت ہو تو بعد میں پڑھ لیتے ہیں اگر پہلے کھانا ہو گیا ہے نا، اس کے بعد اذان فجر ہوتی ہے۔ فجر کی اذان ہوئی، تہجد پڑھی، فجر کی نماز پڑھی، ذکر اذکار کیے، تھوڑی دیر تلاوت کی، اشراق پڑھی، اس کے بعد لیٹ گیا، جاگا، پھر محنت و مشقت کے لیے گیا، پھر ظہر اس نے پڑھی، پھر عصر اس نے پڑھی، عصر کے بعد تھوڑی دیر ذکر میں رہا، دعا میں رہا، یہاں تک کہ افطار کیا۔ تو یہ جو جسم کو اس کو طاقت ملی ہے اس عبادت کی، کس وجہ سے ملی ہے؟ اس عورت کے کھانا پکا کر کھلانے کی وجہ سے انسان کے جسم کو اتنی طاقت ملی کہ یہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ تو اس نے اس روزے میں جتنے اعمال کیے ہیں، ہر عمل کا اجر اللہ تعالیٰ عورت کے نام اعمال میں لکھے ہیں۔ تو عورتوں کتنا کما لے رہے ہیں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے ایک دوسرے کی ریس میں آگے بڑھ کے آگے نکل جانا چاہتے ہیں، مگر کہیں تو بھی ٹھہر جانا پڑتا ہے۔ یہ مسئلہ میرے ساتھ ہی نہیں ہوا، یہ مسئلہ امام الانبیاء سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش آیا۔ آقا عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے حجرہ مبارک میں، اتنے میں ایک صحابی آئیں، آ کے کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ، مرد تو بڑے کام کی چیز ہے۔ کیا ہو گیا بھائی؟ جہاد اس پہ فرض ہے، جہاد میں جاتا ہے اجر اس کو ملتا ہے، لوٹ کر آئے تو غازی وہ، جان آفری کے سپرد کر دے تو شہید وہ، ٹھیک، جنازوں میں وہ جاتا ہے، ہر قدم پر اس کا گناہ معاف، اور تو تم پر جہاد نہیں، اور تو تم پر جنازے میں شرکت نہیں۔ یا رسول اللہ، مرد کے لیے تو بڑے فائدے ہیں، یہ مسجد جاتا ہے، ہر قدم پر اس کو، اگر گھر سے وضو کر کے نکلے تو ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ عورت کے لیے تو اس کا گھر ہی اس کا مصلی ہے۔ یا رسول اللہ، ہم تو یہ اجروں سے محروم ہو گئے نا۔ اجتماعی اعمال جو ہیں اس میں مرد ہیں، عورتیں نہیں ہیں، تو عورتیں تو اس بڑے ثواب سے محروم ہوں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند تسبیحات یاد دلاتا ہوں، تم اسے رٹ لو، ان جہاد کرنے والوں سے اجر میں بڑھ جاؤ، ان روزہ رکھنے والوں سے، ان اجتماعی اعمال کے کرنے والوں سے، جنازوں میں شرکت کرنے والوں سے، جماعت میں شرکت کرنے والوں سے تم لوگ آگے بڑھ جاؤ گی۔ تسبیحات صحابیہ کو نبی علیہ السلام نے یاد دلا دی۔ اب وہ عورتوں کی عادت ہے، مصلی پہ بیٹھے، اگر شوہر آواز دیا تو بولتے، ہاتھ سے اشارہ کر کے خاموش بیٹھو تھوڑی دیر بولتے ہیں، تسبیحات چلتے رہے تو بات نہیں کرتے، کرنا بھی چاہیے ایک سوئی کے ساتھ، دھیان کے ساتھ۔ تو ایک شوہر نے آواز دی تو دیکھا کہ بیوی تسبیح میں ہے، وہ متوجہ ہی نہیں ہو رہی۔ ایک دن ہوا، چلو بھئی آج کچھ ذکر میں ہوگی، کوئی خاص دعا میں ہوگی، دوسرے دن دیکھے تو وہی، تیسرے دن دیکھے تو وہی، نہیں تو کوئی خاص بات دکھ رہی ہے، تو چکر میں پڑ گئی انہیں وظیفوں کی، معلوم کرے تو صحیح کیا وظیفہ ہے۔ بولے بول کیا وظیفہ ہے؟ بولے نہیں بولتی، تم نہ ثواب میں آگے بڑھ جاتے ہو۔ دوستہ ملے، صحابہ آپس میں دوست ہوتے، ارے یار میرے گھر میں یہ معاملہ چل رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بولے تیرے گھر میں نہیں، میرے گھر میں بھی یہی چل رہا ہے، وہاں بھی تسبیحات چل رہی ہیں۔ ارے ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، بولے نہیں، ان لوگوں سے اگلوانے کا طریقہ وہ نہیں ہے، ان سے اگلوانے کا طریقہ محبت ہے۔ محبت سے بولے کیا تم کو ہم سے محبت نہیں؟ کیا تمہیں ہم پر اعتماد نہیں؟ کیوں نہیں بتاتے ہمیں کہ تم یہ کیا کر رہی ہو، کیا پڑھ رہی ہو؟ اس کی دو وجہ تھی، ایک یہ کہ اگر کوئی ایسا کام کر رہی ہو کہ اس پر اجر ملنا ہے تو ہم کیوں محروم ہیں؟ دوسرے یہ کہ اگر کوئی ایسا عمل کر رہی ہو جو ناپسندیدہ ہے تو سب سے پہلے آقا کو اطلاع دی جائے۔ صحابہ بہت محتاط تھے اس معاملے۔ تو صحابیہ نے کہہ دیا
مغلوب محبت تھی، جائز محبت تھی ان کو، کیا کہا کہ یہ تسبیحات پڑھ رہی ہوں، اور یہ نبی علیہ السلام نے ہمیں اس لیے بتائے تاکہ ہم جہاد کرنے والے مجاہدین کے اجر کو پا سکیں، تاکہ اجتماعی اعمال میں شریک ہونے والے صحابہ کے اجر کو ہم پہنچ سکے، اس لیے نبی نے ہمیں یہ تسبیحات بتائے، ہم یہ کر رہی ہیں، ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے۔ اطمینان ہو گیا، چلے گئے، آپس میں مذاکرہ ہوا تو بولے کچھ بھی نہیں یار، یہ تسبیحاں پڑھ رہے ہیں، کئی کو پڑھ رہے ہیں، بولے اجر میں ہمارے برابر ہونے۔ اچھا ایسا ہے قصہ، بولے مرد میں بھی تسبیحاں لے کے بڑھ گئے، صبح ادھر انہوں تسبیح پڑھ رہے ہیں، ادھر انہوں تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ صحابیہ تک بات پہنچی جنہوں نے راز میں رکھنے کی پوری کوشش کی تھی اور صرف چند عورتوں کو سکھا دیا۔ تو حضور علیہ السلام کے پاس جب اطلاع پہنچی تو اس انداز میں پہنچی، آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں اجر بڑھانے کے لیے ایک وظیفہ بتایا، اب ہم نے یہ اجر پانے کے لیے کام تو شروع کیا، لیکن مرد اس میں بھی داخل ہو گئے اور اس میں بھی اجر لے جا رہے ہیں، اب ہم کیا کرنا، ہم پیچھے رہ جائیں گے نا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہے اللہ نواز دیں، اب اس کو تو کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ تو کبھی کوئی چیز اللہ تعالیٰ نوازنا چاہتے ہیں تو یوں نواز دیتے ہیں۔ تو مردوں سے زیادہ عورتیں اپنے گھر میں بیٹھ کر اجر کو کما سکتی ہیں، اور یہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں چند لوگوں کے افطار زائد اپنے گھر بنا لیں، اعتکاف میں رہنے والوں کے پاس تھوڑا سا بھی بھیج دیا جائے سحری اور افطار کے موقع پر، تو اعتکاف میں رہنے والے اگر آپ کے بنائے ہوئے کھانے سے سحر کر لیں اور افطار کر لیں تو گھر بیٹھے عورتوں کو اس کا اجر مل جائے گا۔ آنے جانے والے مہمانوں کو دیکھتے رہو، قریب سے کوئی گزر رہا ہو، کوشش کرو کہ ہمارے پاس اس کا روزہ افطار ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں عرب میں روزہ افطار کرانے کے لیے لوگ لڑتے ہیں۔ اب دیکھیں ابھی بھی مسجد نبوی میں جانا ہو تو ایک دسترخوان ایک آدمی کا ہوتا ہے، دوسرا دسترخوان دوسرے آدمی کا ہوتا ہے، وہاں آپ کی ٹڈی پکڑ کر آپ کو مناتا ہے کہ میرے دسترخوان سے افطار کریں۔ انڈونیشیا میں یہ نظام ہے کہ جب دسترخوان بچتا ہے تو وہ لڑتے ہیں کہ یہ میرے پاس افطار کرنے والا، یہ میرا مہمان ہے، تو میرے مہمان کو نہیں چھین سکتا مجھ سے۔ آپس میں یوں ان کی لڑائی ہوتی ہے، اور ہمارا حال یہ ہے، انہوں گئے تو ذرا افطار کا کاٹلے کو بچھائیں گے بولے تو انجارش نہیں ہوں گے، بیٹھے نہ کوئی بات نہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، ٹینشن نہ کھولو، نمک ہے آپ کے پاس، پانی ہے آپ کے پاس، ایک عدد کھجور ہے آپ کے پاس، 3 آدمی ہیں پھر بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کھجور کو 3 نہیں 4 ٹکڑے کرو، ایک ایک تقسیم کرو اور ایک رکھو، شاید کوئی آ جائے کہ وہ کھا لے، اس پر بھی وہی اجر ہے۔ تو یہ بہترین موقع رمضان المبارک کا، اجر کو کمانے کے لیے، ثواب کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جسم کو تندرست و توانا کرنے کے لیے، صحت مند کرنے کے لیے، سلم ٹرم خوبصورت ہونے کے لیے اور ویٹ لاس کرنے کے لیے، اخلاقیات انسانیت اپنے اندرون میں پیدا کرنے کے لیے اللہ نے ایک عظیم الشان مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس میں کرنے کے 2-3 کام ہیں، مگر کرو ایسے جیسے کرنا چاہیے، تو پھر جو ملے گا وہ بہت بڑی چیز ہے۔ وہ 2-3 کام کیا ہیں؟ نمبر 1، دن کو روزہ رکھنا، دن کو روزہ رکھنا۔ نمبر 2، رات کو تراویح کا اہتمام کرنا۔ نمبر 3، اعتکاف کرنا تلاش قدر کی نیت سے۔ یہ 3 کام رمضان میں، 3 کام۔ روزہ رکھیں گے ایسے رکھو جیسے روزہ رکھنا حق ہے، تو کیا ملے گا؟ اللہ کی ولایت ملے گی۔ روزہ رکھو ایسے جیسے روزہ رکھنا حق ہے، رکھو گے تو کیا ملے گا؟ اللہ کی ولایت ملے گی۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ تقوی والے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے روزے تم پر اس لیے فرض کیے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، یعنی تم ولی ہو جاؤ۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، میں نے تم پر روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم متقی ہو۔ اور جو متقی ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ ان اولیاءہ الا المتقون، متقی اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو سبب ولایت بنایا، یہ حصول ولایت کا سبب ہے، ذریعہ ہے، یہ حصول تقوی کا ذریعہ ہے۔ تقوی وجہ ولایت ہے۔
رمضان کے روزوں میں ہوتا یہ ہے، چند کوتاہیوں کی طرف توجہ دلا لوں، ہم کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، 40 50 سال ہو گئے، جب سے شعور کو پہنچے ہیں، جب سے ہماری عمر کے اس حصے تک قسم کھا کے بول سکتے ہیں صاحب ہم نے کوئی روزہ نہیں چھوڑا۔ صحیح بول رہا ہوں؟ الحمدللہ روزے کے معاملے میں ہم لوگ اتنے فٹ ہیں، بلکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی بولتے سحری میں نہیں اٹھائے تو اماں سے کٹی ہو جاتی۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں افطاری میں بولتے سحری میں میرے کو بھی اٹھانا، نہیں اٹھائے تو ہماری کٹی ہو۔ چھوٹے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا ملکہ دیا ہے۔ روزوں کے معاملے، نماز میں بہت کوتاہی ہے ہماری، لیکن روزوں کے معاملے میں ذرا لوگ زیادہ رہتے ہیں، شوق سے رہتے ہیں، بچے بھی شوق کا اظہار کرتے ہیں، عورتوں نے بھی رکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جب غایت روزہ تقویٰ بتایا ہے تو یہ بتاؤ کہ ہماری زندگی میں تقویٰ آ گیا؟ نہیں آیا سب؟ تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں جھول ہے نا، کہیں نہ کہیں جھول ہے۔ ایک کٹورا لو، ہم یہ بول رہے ہیں کہ صاحب اس میں اگر آپ نل کھول کر پانی ڈالیں گے تو یہ کٹورا بھر پانی آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے کٹورا کھولا، نل کھولا، کٹورا بھر لیا، تو پانی مل گیا کہ نہیں ملا؟ پانی تو ملنا ہی ملنا ہے، کیونکہ ایک دستور بنایا گیا اور اس دستور کا یہ خاصہ ہے کہ آپ کو جو چیز کہہ دی گئی وہ ملے گا۔ لیکن اگر بالفرض اس کٹورے میں نیچے سے سوراخ ہو، اب یہ کٹورے میں پانی بھرے گا؟ اللہ تو کہہ رہے میں دے رہا ہوں تقویٰ، بھئی کیا میں تقویٰ لے بھی رہا ہوں؟ کیوں نہیں لے رہا ہوں؟ میں نے اپنے کٹورے کے اندر، اپنے ہی کشکول کے اندر اتنے سوراخ کر رکھے ہیں کہ اس کا اجر مجھے نہیں مل رہا۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، کیا کرنا صاحب؟ کھانا نہیں کھانا، ٹھیک ہے، پانی نہیں پینا، ٹھیک ہے، میاں بیوی آپس میں نہیں ملنا، ٹھیک ہے، اس کے نتیجے میں روزے کی فرضیت ساقط ہوتی ہے، تقویٰ نہیں ملتا۔ روزے کی فرضیت ساقط ہوتی ہے، تقویٰ نہیں ملتی۔ پھر وہ روزہ جس کے ذریعے تمہیں تقویٰ ملے کون سا ہے؟ روزے کا پورا پورا مفہوم اپنے باڈی پر اپلائی کرنے پر ملتا ہے۔ مثلا صرف ان 3 چیزوں سے رکنا نہیں ہے، اللہ کی ہر نافرمانی سے رکنا ہے۔ آنکھ سے ہونے والے گناہ سے رمضان میں روزوں میں رک گئے، جیسے رکنا ہے ویسا رکے، اللہ رب العزت پورے سال ہمارے آنکھ کی حفاظت کریں گے، بشرطے کہ ہم صرف رمضان میں اپنی آنکھ کی حفاظت کرنے کا اہتمام کریں۔ یہ ہماری آنکھ کا روزہ ہے۔ کسی کی غیبت نہ کریں اپنی زبان سے۔ ہوتا ہے کہ دوپہر کے بعد میں جماوڑا جم جاتا ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ صاحب انہیں ایسا کری، انٹی ایسا کری، پھپھو ایسا کری، چچی ایسا کری، غیبتوں کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ کیا بولے تو نہیں، وہ روزے میں ذرا ٹائم پاس نہیں ہو رہا تھا تو تھوڑے باتیں کرنے بیٹھے تھے بولے، اور غلط نہیں بولے، صحیح بولے، جو ہے وہ بولے۔ بھائی جو ہے وہ بولنے کا نام غیبت ہے، جو نہیں ہے وہ بولنے کا نام بہتان ہے، اس سے بڑا گناہ ہے وہ تو۔ لیکن غیبتوں کا بازار صرف وقت گزاری کے لیے ہوتا ہے۔ کچھ عورتوں سے نیند بھی ملتی ہیں بالفرض، تو دوسرا آپشن چالو۔ دوسرا آپشن کیا ہے؟ ٹی ویاں کھل جاتی ہیں، کیا بولے تو نہیں وقت نہیں گزر رہا اس واسطے تھوڑا سا جو ہے سیریل دیکھ رہی تھی۔ اب آنکھ کی حفاظت ہوگی؟ کوئی گانے لگے یا گانے سننے لگے تو کیا کان کی حفاظت ہوگی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم روزے میں بھی ہیں اور بدنگاہی بھی کریں اور ہمارا روزہ نہ ٹوٹے۔ ہم روزے میں بھی ہیں اور بدسماعی بھی کریں اور ہمارا روزہ نہ ٹوٹے۔ ہم روزے میں بھی ہیں اور لوگوں کی غیبت بھی کریں، گانے بھی گائیں اور پھر ہمارا روزہ نہ ٹوٹے۔ اتنا پاورفل روزہ کیسا ہے بھائی؟ ظرافت کے طور پر ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، وہ یوں کہا کرتے ہیں کہ سب سے مضبوط وضو جو ہے نا سوڈانیوں کا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ تو حرم میں ایک مرتبہ عمرے کو گئے تھے، تو یہ دیکھا کہ جتنے حبش کے علاقے کے لوگ ہیں ان لوگوں کا بڑا عجیب معمول ہے۔ وہ قبلے کی طرف فیر کرتے ہیں، اپنے ران پر قرآن رکھتے ہیں اور اس کے بعد سر ایسا لگایا سو گئے، جیسے میت کو لٹایا جاتا ہے ویسے لیٹ جاتے ہیں اور قبلے کا کوئی احترام نہیں ہوتا۔ اتنے میں مؤذن آ کے اذان دیتا ہے اور اقامت ہو جاتی ہے، اسے کسی نے جگایا سمجھو،
وہ اٹھتا ہے، اٹھ کے پھر اللہ اکبر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنا پکا وضو ہے اس کا، انہیں سو کے بھی اٹھا تو وضو نہیں ٹوٹتا. ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ نہیں تو دیکھ لو، وہاں تک جانا بھی ضروری نہیں ہے، اپنا آج کل ٹی وی پہ بہت سے نکل جاتا. تو ایسے ہمارے روزے کا حل ہو گیا. ہم روزہ تو رہتے ہیں، بدنگاہی بھی ہو رہی ہے، سیریل بھی دیکھے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد ہمارا خیال ہے کہ ہمارا روزہ نہیں ٹوٹا، اور ہم گانے بھی سن رہے ہیں اور غیبتیں بھی سن رہے ہیں، اور ہمارا گمان ہے کہ ہمارا روزہ نہیں ٹوٹ رہا ہے، اور ہم غیبتیں بھی کر رہے ہیں اور گانے بھی گا رہے ہیں، اور ہمارا گمان ہے کہ ہمارا روزہ نہیں ٹوٹ رہا ہے، اور ہم حرام کام کی طرف لپکتے بھی ہیں اور حرام کو پکڑتے بھی ہیں. ایسے اس کے نتیجے میں پھر بھی روزے دار ہیں اور روزہ نہیں ٹوٹ رہا. ایسا ہوتا ہے کیا؟ غلط خیالات دل میں آ رہے ہیں، تصورات دل میں آ رہے ہیں، پلاننگ دل میں آ رہی ہے، بس افطار کا انتظار کیا جا رہا ہے، ادھر افطار کیا، اب اس کے بعد میں یہ کروں گا، یہ مزے لوں گا، وہ مزے لوں گا. اب یہ تخیلات جو پراگندہ ہوئے، اس کے باوجود بھی ہمارا روزہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ روزہ رہ جاتا ہے. مجھے معاف کریں، کچھ حقائق ہیں، یہی کچھ ہمارے ساتھ. پہلا زمانہ بڑا عجیب تھا، اذان ہوتی تھی تو مائیں کہتی تھی بیٹا ٹی وی اب تو بند کر، کم سے کم اللہ کے گھر سے آواز آ گئی. زمانہ تغیر میں آیا، تبدیلی آئی زمانے میں، تو اس کے بعد یہ ہوا کہ بند تو نہیں ہونے لگی، البتہ ساؤنڈ کم ہونے لگا. اب یہ وہ زمانہ ہے کہ ادھر اذان بھی چل رہی ہے، ادھر گانا بھی چل رہا ہے، اور اس کو معیوب بھی نہیں سمجھا جا رہا ہے. مسجد میں اذان ہو رہی ہے، ہم اپنی جگہ ہمارا کام کر رہے ہیں، ہم اپنی جگہ ان کا کام کر رہے ہیں. لکم دینکم ولی دین، ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے، ان کا دین ان کے ساتھ. تو ایک مسلمان ہو اور روزے رکھے، فرض اللہ کا حکم پورا کرے، اور اس کی زندگی تقوی سے آراستہ نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کا وعدہ ہے کہ تقوی دینا ہی دینا ہے، اور اللہ تقوی دینے کے لیے رمضان لائے، اپنی ولایت دینے کے لیے رمضان لائے. لیکن اس کے باوجود اگر وہ زندگی میں نہیں آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہی کشکول میں جھول ہے. وہ جھول یہ ہے کہ ہم اپنی بدنگاہی کے ذریعے سے اپنے روزے کو پراگندہ کر لیتے ہیں، بدسماعی کے ذریعے سے اپنے روزے کو توڑ لیتے ہیں، اور غیبت کے ذریعے سے اپنے روزے کو خراب کر لیتے ہیں، اور پھر ایسا روزہ لے کے جاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے روزہ داروں کو باعتبار اجر کچھ نہیں ملے گا. ہاں فرضیت ساقط ہو جائے گی، ہاں اجر کے اعتبار سے ان کو کوئی اجر نہیں ملے گا. جس پر اجر نہیں اس پر تقویٰ بھی نہیں. کیوں؟ یہ لوگ غیبت کے ذریعے سے اپنا روزہ توڑ لیتے ہیں. یہ فرمایا نبی علیہ السلام. تو پھر روزہ کیسا رکھنا ہے؟ میری بہن جب افطار کھانا پکانے لگے، بس اتنا یاد رکھ لے، تیری زبان یہ کہے سبحان اللہ، پھر تو اس سالن کو سبحان اللہ کی تسبیح کے ساتھ مزین کر کے اپنے شوہر کو کھلائے گی. اس کا نفس بھی تزکیہ والا ہوگا. باپ کو کھلائے گی، اس کا نفس بھی مزکہ ہوگا. بھائی کو کھلائے گی، اس کا نفس بھی پاکیزہ ہوگا. بیٹے کو کھلائے گی، اس کا نفس بھی پاکیزہ ہوگا. یہ اپنے باطنی اعتبار سے طہارت پانے والے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ تم نے سبحان اللہ کا ورد کرتے ہوئے کھانا بنایا ہے. یہ فائدہ ہو. کیا کرتے ہوئے کرنا ہے روزے میں؟ یہ کرنا. معاشرے میں قابل تعریف بننا چاہتے ہو، بلند کردار بلند اخلاق بننا چاہتے ہو، ڈوئی ہلاتے ہوئے الحمدللہ کہتے رہو. اللہ تعالیٰ اس کے انوارات اس میں ایسے داخل کریں گے. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سرخرو فرمائے گا اور آخرت میں بھی سرفراز فرمائے گا. یہاں بھی عزتوں سے نوازے گا، وہاں بھی اللہ کی عنایات ہوں گی، وہ عزتیں دی جائیں گی جس کا تصور و گمان نہ ہو. پکاتے ہوئے یوں، بہت سے گھرانے ایسے ہیں جہاں پر باضابطہ مسابقہ ہوتا ہے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا گھرانہ وہ ہے کہ جن کے گھرانے میں آج بھی خواتین یہ دیکھتے رہتی ہیں کہ آج انہوں نے کتنے پارے پڑھ لیے، اس سے پہلے جب تک میں ان سے آگے نہ بڑھ جاؤں میں سوؤں گی نہیں. عورتیں مسابقہ کرتی ہیں کہ میرا قرآن ان سے زیادہ آج ہونا چاہیے. انہوں نے 10 پارے پڑھے ہیں، میں 15 پڑھوں گی. انہوں نے 20 پڑھے ہیں، میں 25 پڑھوں گی. انہوں نے ایک قرآن پڑھا ہے، میں ایک قرآن سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کروں گی. یہ مسابقہ ہوتا ہے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے. اللہ بد نظروں کی بد نظری سے حفاظت فرمائے. حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے الحمدللہ خاندان صوفی میں بھی یہ مزاج پایا جاتا ہے. تحدیث بالنعمہ کے طور پر تشویق کے لیے عرض کر رہا ہوں. عورتوں کا معمول یہ ہے، مرد میں تو بیچارے گنہگارہ ہیں، ہم سے تو کچھ ہوتا نہیں، مگر عورتیں الحمدللہ اتنی دیندار ہیں کہ مسابقہ کرتی ہیں کہ بھئی میری فلاں نند
اس کے اتنے پارے ہو گئے تو میرے اتنے ہو جانا چاہیے آج، اس کے اتنے پارے ہو گئے تو میرے اتنے ہونا چاہیے، نہیں تو بات نہیں کسی سے۔ تراویح ہو گئی، تراویح کے بعد کا معمول بتا رہا ہوں میں آپ، دن کا معمول پکانا اپنی جگہ پکاتے رہیں، لیکن اس کے باوجود تلاوت میں کوئی کمی نہیں، قرآن سے شغف، قرآن سے تعلق۔ رمضان ہے ہی قرآن کا مہینہ، خود اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا ہے۔ ایک طرف ہماری زبانیں ذاکر ہو، دوسری طرف ہماری زبانوں سے اللہ کے کلام کی تلاوت ہو، تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھتا ہے۔ اہل اللہ نے فرمایا تعلق مع اللہ کے 3 وجوہ ہیں، تعلق مع اللہ کے 3 وجوہ، ایک وجہ یعنی 3 صورتیں، 3 شکلیں ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ آدمی کثرت ذکر اللہ سے تعلق مع اللہ پیدا کرے، دوسرے تلاوت کلام اللہ سے تعلق مع اللہ پیدا کرے، تیسرے صحبت اہل اللہ سے تعلق مع اللہ پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لیے 3 ذرائع ہیں، یوں سمجھیے آپ، کثرت ذکر اللہ، تلاوت کلام اللہ، صحبت اہل اللہ، یہ ذریعہ ہیں تعلق مع اللہ۔ تو رمضان اللہ سے تعلق جوڑنے کا مہینہ ہے، تو اس میں اللہ سے ذکر کے ذریعے سے تعلق جوڑے رکھو، تلاوت کے ذریعے سے تعلق جوڑے رکھو، تو یہ کرنے کے کچھ کام ہیں جو رمضان میں کرنے ہیں۔ اور روزہ ایسے رکھو جیسے رکھنا چاہیے، یعنی کان کی بھی حفاظت ہو، ہمارا کان بھی روزہ رہے، آنکھ کی بھی حفاظت ہو، آنکھ بھی روزہ رہے، زبان کی بھی حفاظت ہو، زبان بھی روزہ رہے، خیال کی بھی حفاظت ہو کہ خیال بھی روزہ رہے، کوئی برا خیال دل میں نہیں آئے، کسی کی حسد، کسی کا کسی سے جلنا، کسی سے بغض، کسی کا کینہ ہمارے اندرون میں نہ ہو، اور پاکیزہ دل کے ساتھ رمضان گزارو، تو پھر دیکھو زندگی کیسے تقوی سے آراستہ نہیں ہوتی۔ ہمارے اندرون میں تقوی نہ آنے کی جو وجوہ ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جیسے روزہ رکھنا ہے ویسا نہیں رکھنا، فرضیت تو ساقط ہو رہی ہے، اجر سے محروم ہو رہے ہیں، فرضیت تو ساقط ہو رہی ہے لیکن تقوی سے محروم ہو رہے ہیں۔ اگر واپس اجر بھی چاہیے اور تقوی بھی چاہیے، کوشش کریں کہ ایسا روزہ رکھیں جیسے منشاء ربانی ہے، جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ تھوڑی سی ٹوٹی پھوٹی بکھری ہوئی جو گفتگو ہے، اس کو صحیح معنوں میں لینے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔